اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب الطعامات، حدیث نمبر 5442، اردو ترجمہ۔ تازہ کھجور اور خشک کھجور کے بیان میں، اور اللہ تعالیٰ کا سورہ مریم میں حضرت مریم کو خطاب اور اپنی طرف کھجور کی شاخ کو ہلا تو تم پر تازہ کھجوریں گریں۔ اور محمد بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا، ان سے منصور بن صفیہ نے کہا مجھ سے میری والدہ نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور ہم پانی اور کھجور ہی سے اکثر دنوں میں پیٹ بھرتے رہے۔ حدیث نمبر 5443، اردو ترجمہ۔ ہم سے سعید بن ابی مریم نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو غسان نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے ابو حازم نے بیان کیا، ان سے ابراہیم بن عبد الرحمن بن عبداللہ بن ابی ربیہ نے، اور ان سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مدینے میں ایک یہودی تھا، اور وہ مجھے قرض اس شرط پر دیا کرتا تھا کہ میری کھجوریں تیار ہونے کے وقت لے لے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی ایک زمین بر روما کے راستے میں تھی۔ ایک سال کھجور کے باغ میں پھل نہیں آئے۔ پھل چنے جانے کا جب وقت آیا تو وہ یہودی میرے پاس آیا، لیکن میں نے تو باغ سے کچھ بھی نہیں توڑا تھا، اس لیے میں آئندہ سال کے لیے مہلت مانگنے لگا، لیکن اس نے مہلت دینے سے انکار کیا۔ اس کی خبر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تو آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ چلو یہودی سے جابر رضی اللہ عنہ کے لیے ہم مہلت مانگیں گے۔ چنانچہ یہ سب میرے پاس میرے باغ میں تشریف لائے۔ آن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی سے گفتگو فرماتے رہے، لیکن وہ یہی کہتا رہا کہ ابو قاسم میں مہلت نہیں دے سکتا۔ جب آن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ آپ کھڑے ہو گئے اور کھجور کے باغ میں چاروں طرف پھرے، پھر تشریف لائے اور اس سے گفتگو کی، لیکن اس نے اب بھی انکار کیا۔ پھر میں کھڑا ہوا اور تھوڑی سی تازہ کھجور لا کر آن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی۔ آن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تناول فرمایا، پھر فرمایا جابر تمہاری جھوپڑی کہاں ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تو آپ نے فرمایا کہ اس میں میرے لیے کچھ فرش بچھا دو۔ میں نے بچھا دیا تو آپ داخل ہوئے اور آرام فرمایا، پھر بیدار ہوئے تو میں ایک مٹھی اور کھجور لایا۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے بھی تناول فرمایا، پھر آپ کھڑے ہوئے اور یہودی سے گفتگو فرمائی، اس نے اب بھی انکار کیا۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ باغ میں کھڑے ہوئے، پھر فرمایا جابر اب پھل توڑو اور قرض ادا کرو۔ آپ کھجوروں کے توڑے جانے کے بیچ کھڑے ہو گئے، اور میں نے باغ میں سے اتنی کھجوریں توڑ لیں جن میں سے میں نے قرض ادا کر دیا، اور اس میں سے کھجوریں بچ بھی گئیں۔ پھر میں وہاں سے نکلا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ خوشخبری سنائی تو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ حضرت ابو عبداللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اس حدیث میں جو عروش کا لفظ ہے، عروش اور عریش عمارت کی چھت کو کہتے ہیں۔ حضرت ابن عباس نے کہا کہ سورہ انعام میں لفظ معروشات سے مراد انگور وغیرہ کی ٹہنیاں ہیں۔ دوسری آیت سورہ بقرہ میں خاویۃ علی عروشہا یعنی اپنی چھتوں پر گرے ہوئے۔ حدیث نمبر 5444، اردو ترجمہ۔ کھجور کے درخت کا گوند کھانا جائز ہے۔ ہم سے عمر بن حفص بن غیاث نے بیان کیا، کہا ہم سے ہمارے والد نے بیان کیا، ان سے اعمش نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے مجاہد نے بیان کیا، اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے
کہ کھجور کے درخت کا گابھا لایا گیا۔ آن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعض درخت ایسے ہوتے ہیں جن کی برکت مسلمان کی برکت کی طرح ہوتی ہے۔ میں نے خیال کیا کہ آپ کا اشارہ کھجور کے درخت کی طرف ہے۔ میں نے سوچا کہ کہہ دوں کہ وہ درخت کھجور کا ہوتا ہے یا رسول اللہ، لیکن پھر جو میں نے مڑ کر دیکھا تو مجلس میں میرے علاوہ 9 آدمی اور تھے اور میں ان میں سے سب سے چھوٹا تھا، اس لیے میں خاموش رہا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ وہ درخت کھجور کا ہے۔ حدیث نمبر 5445 اردو ترجمہ۔ اجوا کھجور کا بیان۔ ہم سے جمعہ بن عبداللہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے مروان نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کو ہاشم بن ہاشم نے خبر دی، انہوں نے کہا ہم کو عامر بن سعد نے خبر دی، اور ان سے ان کے والد سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہر دن صبح کے وقت 7 اجوا کھجوریں کھا لی، اسے اس دن نہ زہر نقصان پہنچا سکے گا اور نہ جادو۔ حدیث نمبر 5446 اردو ترجمہ۔ ہم سے آدم نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، کہا ہم سے جبلہ بن تسیم نے بیان کیا، کہا کہ ہمیں عبداللہ بن زبیر کے ساتھ جب وہ حجاز کے خلیفہ تھے 1 سال قحط کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے راشن میں ہمیں کھانے کے لیے کھجوریں دی۔ عبداللہ بن عمر ہمارے پاس سے گزرتے اور ہم کھجور کھاتے ہوتے تو وہ فرماتے کہ 2 کھجوروں کو ایک ساتھ ملا کر نہ کھاؤ، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کھجوروں کو ایک ساتھ ملا کر کھانے سے منع کیا۔ پھر فرمایا، سوائے اس صورت کے جب اس کو کھانے والا شخص اپنے ساتھی سے جو کھانے میں شریک ہے اس کی اجازت لے لے۔ شعبہ نے بیان کیا کہ اجازت والا ٹکڑا حضرت ابن عمر کا قول ہے۔ حدیث نمبر 5447 اردو ترجمہ۔ ککڑی کھانے کا بیان۔ مجھ سے اسماعیل بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا مجھ سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے بیان کیا، اور انہوں نے حضرت ابن عمر سے سنا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور کو ککڑی کے ساتھ کھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ حدیث نمبر 5448 اردو ترجمہ۔ کھجور کے درخت کی برکت کا بیان۔ ہم سے نعیم نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے محمد بن طلحہ نے بیان کیا، ان سے زبید نے بیان کیا، ان سے مجاہد نے بیان کیا، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درختوں میں ایک درخت مثل مسلمان کے ہے اور وہ کھجور کا درخت ہے۔ حدیث نمبر 5449 اردو ترجمہ۔ ایک وقت میں 2 طرح کے پھل یا 2 قسم کے کھانے جمع کر کے کھانا۔ ہم سے ابن مقاتل نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کو عبداللہ نے خبر دی، انہوں نے کہا ہم کو ابراہیم بن سعد نے خبر دی، انہیں ان کے والد نے، اور ان سے عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ککڑی کے ساتھ کھجور کھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ حدیث نمبر 5450 اردو ترجمہ۔ ہم 10 مہمانوں کو ایک ایک بار بلا کر کھانے پر بٹھانا۔ ہم سے سلط بن محمد نے بیان کیا، کہا ہم سے حماد بن زید نے، ان سے جعد ابو عثمان نے، اور ان سے انس نے، اور اس کی روایت حماد نے حشام سے بھی کی ہے، ان سے محمد نے، اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے اور سنان ابو ربیعہ سے بھی کی، اور ان سے انس نے کی ان کی والدہ ام سلیم رضی اللہ عنہا نے ایک مد جو لیا اور اسے پیس کر اس کا خطیفہ
آٹے کو دودھ میں ملا کر پکاتے ہیں پکایا، اور ان کے پاس جو گھی کا ڈبہ تھا اس پر سے گھی نچوڑا، پھر مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بلانے کے لیے بھیجا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا تو آپ اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف رکھتے تھے۔ میں نے آپ کو کھانا کھانے کے لیے بلایا، آپ نے دریافت فرمایا اور وہ لوگ بھی جو میرے ساتھ ہیں۔ چنانچہ میں واپس آیا اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ جو میرے ساتھ موجود ہیں وہ بھی چلیں گے۔ اس پر ابو طلحہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، وہ تو ایک چیز ہے جو سلیم نے آپ کے لیے پکائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کھانا آپ کے پاس لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 آدمیوں کو میرے پاس اندر بلا لو۔ چنانچہ 10 صحابہ داخل ہوئے اور کھانا پیٹ بھر کر کھایا۔ پھر فرمایا 10 آدمیوں کو میرے پاس اور بلا لو۔ یہ 10 بھی اندر آئے اور پیٹ بھر کر کھایا۔ پھر فرمایا اور 10 آدمیوں کو بلا لو۔ اس طرح انہوں نے 40 آدمیوں کا شمار کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھایا۔ پھر آپ کھڑے ہوئے تو میں دیکھنے لگا کہ کھانے میں سے کچھ بھی کم نہیں ہوا۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الطعامات کی حدیث نمبر 5442 سے 5450 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔